أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما ہم نے کل بات کی تھی کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہیں، تو اس میں عورتوں کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں عورت سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے لیے کیا ہے؟ عورت ہے۔ اور اس کے بعد بیٹے ہیں، تو بیٹوں کے اوپر میں نے بات کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ بیٹیوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے فطرتاً بیٹے پسند ہونا ہی وہ فطرت کے موافق ہے، اور بیٹیاں تو اس لحاظ سے بیٹیوں کا پسند ہونا نہیں بنتا۔ اور پھر میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ چونکہ فطرتاً ہمارے مزاج میں یہ ہے، تو اس کو بیلنس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے بھی بیلنس کیا ہے، تو اس لیے پھر بیٹیاں بھی پسند ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا والقناطیر المقنطرہ کے بڑے بڑے سونے چاندی کے پہاڑ ہوں، ڈھیر ہوں سونے چاندی کے، تو مال کی پسند یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی جو بہت زیادہ ہائی لیول کے اچھے گھوڑے، اچھی سواری ہوتی ہے، لینڈ کروزر آپ کو پسند ہے، آپ کو جو ہے وہ آڈی پسند ہے، مرسڈیز پسند ہے، بی ایم ڈبلیو پسند ہے، رولز رائس پسند ہے، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ والانعام، آپ کو جانور پسند ہیں، کیا کیا بہت سارے جانور ہوں تو یہ بھی بری بات نہیں ہے۔ والحرث، اور کھیتی آپ کے پاس ہوں، باغات ہوں، تو یہ بھی بری بات نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے اور فطرت کے موافق ہے۔ صحیح ہے۔ اور میں نے اس میں پوری بات کی تھی اور وضاحت سے سمجھایا تھا ساری چیزوں کو ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا بات ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی متاع ہے، زندگی کا ضروریات میں سے ہے، یا زندگی کی متاع ہے، زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے تو یہ پسند ہے ہونا ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ حدود سے تجاوز نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، تو آخرت کو ترجیح دو، اور اربوں خربوں روپے رکھو۔ اور میں نے وہ بتایا تھا کہ وہ سونے کی میخیں گاڑی بھی تھیں، وہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے تھے، وہ تو سونے کی میخیں وہ انہوں نے گاڑی بھی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ تو آپ نے اتنا پیسہ ہے اور پھر اتنی زیادہ فضول خرچی ہے کہ لوہے کی کیلیں آپ نے بنانے کی بجائے اور وہ زمین میں گاڑنے کی بجائے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے سونے کی کیلیں گاڑ دی ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی
جو انہوں نے جواب دیا تھا بزرگ کا، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مال اور دولت ہے، سونا چاندی ہے، یہ زمین میں گاڑنے کے لیے ہی ہے، دل میں گاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اس پہ ایک بات اور میں بتا دوں، مولانا روم کی ایک مثال بہت اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی مثال کشتی کی سی ہے، اور نہیں، دنیا کی مثال ہم کشتی ہیں، یعنی زندگی کی مثال کشتی ہے، اور دنیا کی مثال اس سمندر کی ہے جس پر کشتی چل رہی ہے، یعنی اس پانی کی ہے۔ تو اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا کشتی چلے گی؟ یعنی اگر دنیا نہیں ہوگی تو کیا زندگی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر وہی پانی جو کشتی کو چلانے کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چل ہی نہیں سکتی، بیکار ہے کشتی، پانی نہ ہو تو کشتی کا کچھ کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل زندگی بیکار ہے اگر یہ مال و دولت نہ ہو تو چل نہیں سکتی نا۔ لیکن اگر وہی پانی جو ضرورت ہے، یعنی ایک طریقے سے لازمی ضرورت ہے کشتی کے لیے، وہی پانی جو اتنی لازمی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ جان لیوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ضرورت ہے، اور یہ دنیا بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ دل کے اندر اس کی ناجائز محبت آ گئی تو یہ بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ مثال میں نے پڑھی تھی، مطلب پڑھی تھی یا سنی تھی یاد نہیں ہے، لیکن ایک زمانے پہلے سنی تھی، پڑھی تھی، مجھے بڑی پسند آئی تھی، میں نے کہا کتنی پیاری مثال دی ہے مولانا روم نے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تیاری کرنی چاہیے، یعنی کہ دنیا میں رہیں، دنیا کی کمائی بھی کریں، دنیا کی ساری چیزیں آپ جو کر رہے ہیں کریں، لیکن اس کے اندر یہ دیکھیں کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی مال و دولت اور بھاگ دوڑ میں اس طرح لگے رہتے ہیں کہ آخرت کے لیے وقت ہی نہیں نکل پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دے دیا کہ رمضان المبارک ہے، تو اس میں تو کم از کم آخرت کے لیے کام کرو، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم اس میں لیے آخرت، اس مہینے میں بھول جاؤ دنیا کو، یعنی اس حد تک بھول جاؤ کہ اس کی جو بہت زیادہ بڑھانا چڑھانے پہ تم چل گئے ہو، اس کو رک جاؤ، صرف ضرورت کی حد تک کرو، یا چلو بڑھاؤ چڑھاؤ بھی، لیکن کچھ دین کے لیے، کچھ میرے لیے کچھ وقت نکالو۔ پورے دن میں 20 رکعتیں نماز ہوتی ہیں ہم پر فرض، 17 فرض ہوتی ہیں، 3 واجب ہوتی ہیں وتر۔ تو وہ جو ٹوٹل رکعت 20 رکعت ہے، اتنی اللہ نے سنت بنا دی رمضان میں تراوی میں، کہ تراوی میں تم جو 20 رکعت تو تم نے پڑھنی ہے، 20 رکعت، 20 رکعت ہے نا پورے دن میں، عام دنوں میں 20 رکعت ہے، لیکن رمضان میں ڈبل ہے۔ تو یہ کرو، تم تراوی میں اپنا ٹائم نکالو اور قرآن سنو، پڑھو، سمجھو۔ اور تھوڑا سا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، وہ تو قرآن سناتے تھے صحابہ، اس دور کو سوچے نا، ان کو قرآن سمجھ آتا تھا، تو نماز پڑھنے میں مزہ بھی آتا تھا، اور تو نماز پڑھنے سے فائدہ بھی ہوتا تھا، تو نماز پڑھنے سے ثواب بھی زیادہ ملتا تھا، تو نماز پڑھنے سے دل کی ترقی ہوتی تھی، تو نماز پڑھنے سے روحانیت کی ترقی ہوتی تھی۔ آج جو ہے وہ ترقی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ قرآن غور سے نہیں سنا جا رہا۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی جا کے یعنی زندگیاں بدل جاتی ہیں، تو سب سے زیادہ انقلابی کتاب ہے نا دنیا کی۔ لیکن ہم پتہ نہیں کتنے رمضان اور کتنی تراویح اور کتنے ختم قرآن ہو چکے ہیں، زندگی وہیں کی وہیں ہے، وہی چوری ہے، وہی دھوکہ ہے، وہی غیبت ہے، وہی چغل خوری ہے، وہی ڈنڈی مارنا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا نا۔ تو طوطے کو پورا آپ سورہ یاسین پوری یاد کرا دیں تو اس کو کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، یا آپ طوطے کو جو ہے وہ اے پلس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر، یہ پورا فارمولا بھی یاد کرا دیں الجبرا کا، تو اس کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ وہ پورا یاد ہو جائے گا، اس کو رٹ جائے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو سمجھنا ضروری ہے۔ تو خیر، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہت بہترین اور عمدہ حسن المآب، کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان چیزوں کو تم حاصل کر لو تو ٹھیک ہے، حدود میں رہتے ہوئے کرو، لیکن اصل نظر تمہاری اللہ پر ہو، اور اصل نظر تمہاری کہاں ہو؟ آخرت کی مال و دولت اور آخرت کی چیزوں کو جمع کرنے میں ہو، ٹھیک ہے؟ تمہیں اگر جیسے اس میں آ رہا ہے کہ پہلی پہلی جو آ رہی ہے وہ بات، وہ عورت کی آ رہی ہے نا، زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتیں، تو اگر تمہیں عورتیں چاہیے تو ایسے کام کرو جن سے حوریں ملے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں یہ تو لمیٹیشنز لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور باندیوں کی خیر لمیٹیشنز نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں تو لمٹ ہی نہیں ہے نا۔
تو آخرت کی تیاری کرو نا، 72 حوریں، اور پھر ہر جب دیدار ہوگا اللہ کا تو حور ملے گی. تو ایسے اعمال کرو کہ حور اللہ تعالیٰ تمہیں دے. بنین، بیٹے، تو وہاں تمہارے غلام ہوں گے بہت، تمہاری غلامی کریں گے. سونے چاندی کے ڈھیر، وہاں تو پتہ نہیں سب کچھ ہی سونے چاندی سے بنا ہوگا. سونے چاندی سے بنے پورے پورے محلات ہوں گے، ان کے دروازے سونے چاندی سے بنے ہوں گے. ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان من ذہب مسوى لحامل القرآن. جنت میں ایک شہر ہے، اس نہیں، نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ریان ہے. اور آ، اس میں ایک شہر ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، جو یاقوت اور مرجان سے بنا ہے، یا مرجان سے بنا ہے. من ذهب مسوى لحامل القرآن، سونے چاندی سے محل بنا ہے وہ. کس کے لیے؟ حامل قرآن کے لیے، حافظ قرآن کو، عامل قرآن کو، داعی قرآن کو، عاشق قرآن کو، عالم قرآن کو، اس کو دیے جائے گا یہ محل، حامل القرآن. ٹھیک ہے. تو آخرت کا رکھو بھائی. خیر المسومہ، وہاں بہترین سواریاں ہوں گی. انعام اور حرث، وہاں تو بہت ساری چیز، سب کچھ ہوں گی، ساری چیزیں جنت میں بناؤ. تو یہ بات میں نے تھوڑی سی کی تھی، وہ تھوڑا سا میں نے دوسرا اینگل بھی اس کا ایک بتا دیا. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہترین چیز بتاؤں، اس سے بھی بہتر بتاؤں. ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے آ، جو ڈرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں پاک باز بھی بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے سب سے بڑھ کر. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، تو آپ ہمیں کیا کیجئے، ہمیں معاف فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. وقنا عذاب النار، اور یہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ صبر کرنے والے، سچے اور فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں. اللہ، اس کے بعد کیا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ بہت عظیم آیت ہے، آیت نمبر 18. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو سوال ہے تو کر گا. السلام علیکم استاد جی. وہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور شہید اللہ والی آیت اور قل اللہم والی آیت، یہ سب پڑھنے کے فضائل ہیں کیا؟ ایک ہی رکعت میں؟ نہیں، نماز کے بعد. ہاں، نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی کا تو مجھے بالکل 100% یاد ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا. اس کے علاوہ لیکن یہ شہید اللہ والا بھی یاد آ رہا ہے، اور قل اللہم والا بھی یاد آ رہا ہے. تو باقی مجھے صحیح. ایگزیکٹلی اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ فضیلت کیا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی وہ فضیلت، لیکن اس طرح سے یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کچھ ہے. ان دونوں آیتوں کا ہے، یعنی تینوں آیتوں کا، آیت الکرسی، اس کے بعد یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور پھر قل اللہم مالک الملک والی دونوں آیتیں، وہ دو آیتیں اس کے بعد ساتھ میں. تو ٹوٹل یہ 4 آیتیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ آیتیں جن کو پڑھنے کا غالباً روایت میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا جی.
تو ان جنت میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالی کی طرف سے وہ ملے گا آپ کو، اللہ کی رضا ملے گی۔ اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب صحیح طریقے سے دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل اللہ کے بندے جو ہے نا اس کی نگاہ میں ہیں، بندوں کے تمام اعمال اور احوال جو ہے نا وہ اس کے سامنے ہیں، جزا و سزا کا جو مستحق ہوگا اس کو بالکل ایگزیکٹلی وہی سزا اور وہی جزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جزا دینے میں تو اللہ بڑھا سکتا ہے، لیکن سزا اللہ بڑھاتا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سزا اتنی ہوگی جتنی ملے گی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملے گی، 10 کے برابر اجر ملے گا۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، لیکن جو گناہ لے کر آئے گا تو اس کو اتنے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیا جائے گا، یعنی جتنا ہوگا اتنا ہی عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا کتنی پیاری تعبیر ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گناہ ہوگا وہی ملے گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، مطلب یہ ہے کہ اتنا ملے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا، ہاں نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں کہا نا کہ اتنا ضرور ملے گا، ایک گناہ کیا تو لازمی اتنا گناہ کا عذاب تو ملے گا ہی ملے گا، یہاں یہ نہیں کہا۔ اللہ کی رحمت ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر بھی ہم ایسے اللہ کو چھوڑ کر، اس کے ایسے اتنے پیارے اللہ کو چھوڑ کر، اتنے پیارے اللہ کے کلام کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، بس اتنا پیار اور اتنی محبت اور اتنی رحمت کرنے والے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، یعنی اس کی زبان ہی نہیں سیکھتے نا، وہ تو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں، ایک جگہ میں نے بات کی، ایک شیخ ہیں، یعنی ایک سلسلہ چلا رہے ہیں وہ، پتہ نہیں کتنے ان کے مریدین ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، مطلب ایک طرح سے میرے دوست بھی ہیں ویسے، یعنی بات اچھی سلام دو اچھی بات چیت ہے ان سے میری، بہت اچھے آدمی ہیں، شیخ ہیں، ان کے بہت سے مریدین ہیں، ایون کے کچھ تو درس نظامی پڑھے ہوئے گریجویٹس یعنی فاضل جو عالم کا کورس کر لیتے ہیں وہ بھی بہت سے وہ بھی ان سے بیعت ہیں۔ تو میں نے ان سے ایسی بات کی کچھ نا، تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جو قرآن نہ سمجھتا ہو، تو کہنے لگے ایک بھی نہیں ملے گا؟ میں تو ان کے سوال پر ہی چونک گیا کہ یہ تو سوال میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا، مطلب کوئی مسلمان یہ سوال، مطلب کسی کے ذہن میں یہ تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ قرآن نہیں سمجھتے تھے، یا کوئی صحابی ایسا ہوگا جو قرآن نہیں سمجھتا ہوگا؟ تو میں نے کہا کوئی ایک صحابی آپ مجھے دکھا دیں، کہنے لگے نہیں آپ ریسرچ کریں۔ میں نے کہا واہ بھائی، میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے بھائی جو ہے وہ جیسے بعض صحابہ تو آئے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، وہ جلدی سے شہید ہو گئے، جیسے بعض تو ایک صحابی ایمان لائے اسی وقت جنگ بھی ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم جنت ملے گی، تمہارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، تو وہ تو اسی وقت شہید ہو گئے، انہوں نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ایکسیپشنل کیس کی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ تو ٹائم ہی نہیں ملا اس کو، اس کی بات تو وہ تو ایک ایکسیپشنل کیسز کو تھوڑی کوئی لا بنایا جاتا ہے یا اس کو دلیل کے طور پہ تھوڑی پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تھوڑی، وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ میں نے کہا چلے میں اپنے جملے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں نے کہا دیکھیں کوئی ایسا صحابی جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، کہ بہت ہی دیہات کے ہوں گے نا، بالکل ہی عراب، بالکل ہی دیہاتی ٹائپ کے ہوں گے، تو ان کو شاید ویسے تو ان کو بھی قرآن سمجھ آتا تھا، لیکن کوئی دوسرے ایسے کسی دوسرے ملک کا دیہاتی جس کو عربی زبان بھی نہیں آتی اور ہے بھی بالکل ان پڑھ چٹا، نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اس نے کچھ بھی سیکھا نہیں، کچھ بھی پڑھا نہیں، اگر کوئی ایسا صحابی ہے، مجھے ذہن میں نہیں ہے، اگر بالفرض کوئی ایسا صحابی ہے تو اس کو بھی استثنائی ہم وہ دے دیں گے کہ چلو، لیکن اس کو دینی علوم کا پتہ ہوگا، یعنی دینی جو فرائض اور واجبات ہیں وہ سب اس کو پتہ ہوں گے۔ کتنے صحابہ ہیں، مشکات میں کتنی روایات ہیں، ایک صحابی آیا انہوں نے بولا مجھے اتنا بتا دیں یا رسول اللہ کہ میں اس پہ عمل کروں، نہ کمی کروں نہ زیادتی کروں، اور میرے لیے بیڑا پار ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے ان کو مختصر اعمال بتا دی، وہ آئے اور چلے گئے، پھر ان کا موقع ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، وہ تو ادھر ہے نا ان کا۔ لیکن اس طرح کے ایک جو شیخ بھی ہیں، آپ سلسلہ بھی چلا رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ اس طرح کی بات ان سے کیا کسی عام مسلمان سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب انہوں نے بات کی تو میں نے اپنے جملے کو تھوڑا سا ریفریز کیا، میں نے کہا ایسے کوئی بھی ایک ایسا صحابی جس کو موقع بھی ملا ہو
اور وہ سمجھدار ہو اور اس کو قرآن نہ سمجھ میں آتا ہو، ایسا کوئی ایک صحابی نہیں ہوگا. تو مطلب مجھے بڑا عجیب سا لگا ان کا اس طرح سے وہ کرنا. اب میں نے کہا قرآن سمجھے بغیر آپ کو تعلق مع اللہ کی وہ لیول نہیں مل سکتا جو قرآن سمجھ کے ملتا ہے. تو اس پہ بھی ان کا کوئی اعتراض یا کوئی ایسی بات تھی کہ نہیں آپ کہنے لگے آپ کو کیا پتا جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے. اصل میں ان کو عربی تو آتی نہیں ہے، اور اصول تفسیر اور اصول حدیث وغیرہ کا بھی ان کو علم نہیں ہے، سیدھے سادے سے ایک آدمی ہے. تو خلافتیں تو بہت آرام سے مل جاتی ہیں، تو خلافت ان کو ملی بھی ہے. تو بھائی وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، میں بہت مجھے افسوس اور دکھ ہوا. میں بالکل کہتے ہیں نا کہ میں بہت زیادہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ ایک دیندار بندے کے پاس، ایک شیخ ہیں ان کے پاس جا رہے ہو، تو ان کو آپ اگر ان سے آپ کچھ بات کرو تو وہ تو آپ کو مزید تعلیم اور ترغیب دیں گے نا. الٹا میں ان کو اگر سمجھا رہا تو وہ اس کو نگلیکٹ پہ نگلیکٹ کیے جا رہے تھے. اور ہے ماشاء اللہ ایک نام ہے ان کا، اور خیر بہت زیادہ نام بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نام ہے. اور وہ بہت سے اچھے پڑھے لکھے بڑے سمجھدار لوگ بھی آ، ان سے مرید ان کے ہیں، مرید اور مریدنیاں ہیں ان کی. تو حیرت ہوتی ہے کہ مطلب کہاں کس کس کو کا رونا روئے. تو بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جتنی دنیا کے لیے وہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کرو، لیکن دین کے لیے اس کا کمپیریزن دیکھ لو. یہاں اللہ میاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، کہ یہ تو دنیا کی متاع ہے، اللہ کے پاس بہت بہترین ٹھکانہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قل کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بہترین چیز ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی پاک بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے. ورضوان من اللہ اللہ بصیر بالعباد. یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، کیا مطلب یہ دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ میں ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مانگا کریں نماز میں، دعا نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں، التحیات کے بعد درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ سکتے ہیں سلام پھرنے سے پہلے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھیں، یاد کر لیں کتنے جملے ہیں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار تو آپ لوگ کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ تو آپ کو یاد ہے. اور اس کو سمجھ بھی لیں کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا. اننا کا مطلب ہے بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے. ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں. فاغفر لنا تو آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے. فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یہ مطلب ہے. وقنا عذاب النار ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. آسان ہے نا، یاد ہو گئی ہوگی. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں دوزخ سے بچا دیں. بس تین جملے تو ہیں، ایک اپنے ایمان کا اظہار ہے، اور گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے بچاؤ. تین چیزیں، ایک میں ایک میں اپنے ایمان کی وضاحت یا اظہار، اور دو میں دعا. تو یہ اتنی پیاری خوبصورت دعا ہے. اور اللہ میاں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی کہ جنت میں ملیں گی کچھ لوگوں کو، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. تو ان کی تعریف کر رہے ہیں اللہ میاں، جو کہتے ہیں یعنی اگر ہم بھی یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہم بھی اس کا مصداق بن گئے کہ اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، صبر کرتے ہیں، الصادقین والصادقین، سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، والقانتین، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، والمنفقین، خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح صادق سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی سے مغفرت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر بھی اس کی فرمانبرداری پر جمے رہتے ہیں، یہ مطلب ہے الصابرین، جمے رہتے ہیں، معصیت سے رکے رہتے ہیں، زبان کے دل کے نیت کے معاملے کے سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، زبان سے بھی جھوٹ نہیں بولتے، نیت کے بھی سچے ہیں، الصادقین والقانتین، پوری جان، دل و جان کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، والقانتین، اللہ کے آگے سر جھکا کے رکھتے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پھر ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے ماننا ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں ہر حال میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ قانتین والمستغفرین بالاسحار، اور سوری والمنفقین، تو اللہ کی دی ہوئی دولت کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رات کی آخری حصے میں اٹھ کر، جو بالکل سکون کا وقت ہوتا ہے، بہت اطمینان کا وقت ہوتا ہے، لیکن اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ اکبر، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کیا خوبصورت آیت ہے۔ کانو فعل ناقص ہے، تھوڑی سی عربی کی باتیں بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آ جائے گا۔ کانا کیا ہوتا ہے؟ کانا فعل ناقص ہوتا ہے، کانا سارا اصبح امسا حز اللہ باتا، یہ فعل افعال ناقصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہوتا ہے کانا، کانا کانا کانا، کانو کانت کانتا، یہ سب، تو کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ قلت پر دلالت کرتا ہے، قلیل، کانو قلیلن، قلیل تو ہے ہی، قلیل اس کا مطلب بھی قلیل ہے، قلت پر دلالت کر رہا ہے۔ من اللیل، من اللیل میں من یہاں پہ کون سا ہے؟ من تبعیضیہ، من کی قسم ہوتی ہے، من تفسیریہ بھی ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی فی الحال، تو بھلے نہ سمجھ آئے، جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو من ہے وہ تبعیضیہ ہے، اور یہ بھی قلت پر دلالت کرتا ہے، بس یہ سمجھتے رہیں، کانا بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے، قلیل بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے، قلت سمجھتے ہیں نا کسی چیز کا کم ہونا، تو کانا بھی قلت پر، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانو بھی قلت پر دلالت کرتا ہے، قلیل بھی قلت پر دلالت کر رہا ہے، من تبعیضیہ بھی قلت پر دلالت کر رہا ہے، ما مصدریہ ہے، یہاں پہ ما موصولہ، آپ لوگوں میں سے جو طالبات عالمہ کورس مجھ سے کر رہی ہیں تو وہ ان کو یاد آئے گا کہ ما اس میں موصولہ تھا، الذی اللذانی وغیرہ میں آیا تھا، ما بھی آیا تھا، ما اس میں موصولہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ما ہے وہ ما ہے، ما مصدریہ، یہ ما جو ہے وہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقے سے معنی میں کمی کر رہا ہے، زمانہ ہٹا دیا اس نے، تو قلیل یہ بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت کم سوتے تھے، بس یہ بتانا ہے کہ وہ رات کو کم سوتے تھے، تو جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا اللہ نے، وہ ہر لفظ قلت پہ دلالت کر رہا ہے، کانا بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے، قلیل بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے، من بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے، ماں بھی قلت پہ دلالت کر رہا ہے، اور حجا یحجع کہتے ہیں ہلکی نیند کو، سونا کہتے ہیں نوم کو، نوم کہتے ہیں سو گئے بس بالکل گہری نیند ہے، حجا کا مطلب ہوتا ہے ہلکی نیند، تو ایک تو کم 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 اور ہلکی نیند لیتے ہیں، یعنی کم 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 کم، یعنی اتنا بار بار 5 دفعہ کم ایک طریقے سے ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہے؟ ہلکی نیند، تو بہت ہی کم ہو گیا نا، اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون، صبح صادق سے پہلے اٹھ کے وہ اللہ سے استغفار کرنا ہے، تو سوتے کب تھے وہ؟ ہمیں 8 گھنٹے سونا چاہیے، 8 گھنٹے سونا چاہیے بول بول کے جو ہے نا پاگل کر دیا، صحابہ 4 گھنٹے سو کے دنیا فتح کر گئے، ہم نے 8 کیا، 8 8 9 9 10 10 گھنٹے سو گئے، کیا کیا ہم نے کیا فتح کر لیا؟ خود اپنی ذات فتح نہیں کر سکے، پوری زندگی ہمیں تو 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے 1/3 بنتا ہے، یعنی اگر آپ کی زندگی 90 سال ہے تو 30 سال تو آپ نے سونے میں گزارے ہیں، میں آپ کی زندگی سے بولوں میں 2 سال کم کر رہا ہوں، آپ بولیں گے نہیں 2 سال کیا 10 منٹ کم نہیں کرنے دوں گی، یا 10 منٹ نہیں کم کرنے نہیں دوں گا میں، تو صحیح بات ہے، کرنے دینا بھی نہیں چاہیے، تو خود جو 30 سال کم کر رہے ہیں پھر وہ اس کا کون حساب دے گا؟ وہ احساس بھی نہیں ہوتا، سو کے گزار رہے ہیں، سونا ہے خبر میں سوئیں گے نا مزوں سے سو جائیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سوئیں لمٹس، یعنی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں کہ جاگنا ہی سونا ہی بند کر دیں، وہ ظلم ہے اپنی ذات پہ، وہ ناجائز ہے،
لیکن اتنا سونا کہ بس وہ، اچھا قیلولہ کرنا سنت ہے، چلو اچھی بات ہے، سو گئے کتنی دیر جی؟ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، تو وہ قیلولہ کہاں ہو گیا؟ وہ تو کیسورا ہو گیا، قلیل تھوڑی رہا۔ قلیل کا مطلب ہے 20 منٹ سے لے کے گھنٹہ بھر تک آپ نے سوئے تو چلو قیلولہ ہے۔ یہ کیا 2 2 2.5 2.5 گھنٹے دوپہر میں سوئے جی، ظہر کی نماز پڑھ کے 2 بجے، تو اب کب اٹھ رہے ہیں جی؟ اصل پہ 5 بجے اٹھ رہے ہیں، اور پھر رمضان آنے والے ہیں تو توبہ استغفر اللہ، اس میں تو کیا ہے، رمضان کا دوسرا مطلب ہے سونا، پورا دن سو سو کے جو ہے نا وہ گزارتے ہیں، کیا فائدہ؟ صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اپنا بستر لپیٹ لیتے تھے اور کمر کس لیتے تھے کہ بھائی عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کرنی، بستر پہ سوتے ہی نہیں تھے، جو سو گئے تھوڑا بہت ویسے لیٹ گئے سو گئے، بستر لپیٹ لیتے تھے۔ سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ رمضان میں سو کے اور دن بھر روزے میں سو جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھا کیوں تھا پھر؟ اس لیے نہیں رکھتے بھائی، پھر جب روزے کی مشقت ہی نہیں برداشت کرنی، روزے میں کام بڑھا دیں اپنا، روزے میں تلاوت بڑھائیں، روزے میں کیا کہتے ہیں کچھ نئی چیز شروع کریں، دینی نئی چیز شروع کریں، کوئی دنیاوی بھی کر لیں، حلال چیز تو کر لیں، اچھا ہے، رمضان کا مہینہ برکت کا ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اگر آپ کو شروع کرنا چاہیں۔ اب اس میں فوراً دماغ چلے گا سب کا نا کہ ہاں یار کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوچتا ہوں، رمضان میں ابتدا کرتا ہوں، اس میں فوراً ایسا دماغ چلے گا نا فوراً۔ خیر اچھی بات ہے، میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں، اگر رمضان میں کوئی کاروبار یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں بالکل کریں، اچھی بات ہے، اس کو میں پروموٹ کرتا ہوں، اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن جتنا ادھر جذبے کے ساتھ جو دنیا کے لیے چل رہا ہے نا دماغ اور دل، تو اتنا ہی دین کے لیے بھی چلائیں، اتنا ہی یہ سوچیں کہ بھائی میں حدیث سمجھنا ہے، مجھے حدیث کو سمجھوں گا، میں سیرت کو سمجھوں گا، میں بس طے کر لیا اس رمضان سے میں نے نا اپنی زندگی کو سیرت پہ لگا دینا ہے، یا حدیث پہ لگا دینا ہے، یا قرآن پہ لگا دینا ہے، یعنی کوئی دین کوئی ایک دو چیزیں اٹھا لینا۔ سب سے پہلے تو اپنے واجبات جو ہیں، تجوید ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک کرائیں، قرآن کا ترجمہ کم از کم ایک دفعہ ضرور لازمی پڑھیں، آسان ترجمہ قرآن بہت آسان ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ پڑھ لیں، آپ کو کسی اور مولانا صاحب کا اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لیں، جو آسان ہو، جو آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ کے دل پہ لگے وہ پڑھیں۔ چند ایک ترجمے ہیں وہ ایک ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں، مثال کے طور پر 10 صورتیں اٹھائیں اور 10 صورتوں کا ترجمے اور کیا کہتے ہیں 10 ترجموں میں دیکھ لیں، یعنی 10 علماء کے تراجم میں ان 10 صورتوں کے تراجم دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سورۃ الفیل اٹھائی تو آپ اس کو 10 ایک ترجمہ پڑھیں، پھر دوسرا پڑھیں، پھر تیسرا پڑھیں، چوتھا 10 پڑھیں، تو آپ کو پھر آپ دیکھیں کہ کون سا آپ کو زیادہ آسان لگ رہا ہے، اس طرح آپ 10 صورتوں کے ساتھ کریں۔ تو جو سب سے اپنا نمبر ایک جگہ لکھتے جائیں، ہاں بھائی اس میں اس والے کو 10 نام لکھ لیا آپ نے، جو 10 ترجمے آپ پڑھ رہے ہیں، یا 5 لکھ لیں، جو بھی 5 مثال کے طور پر آپ نے ترجمے لے لیے، وہ 5 آپ نے نام لکھ لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فیل پڑھی اور دیکھا سب سے زیادہ اس میں کون سی سورت کون سے ترجمے کا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ آ کے آپ نے ٹک لگا دیا۔ پھر دوسری صورت پڑھی، پھر دیکھا اس میں ہو سکتا ہے یہ آپ کو آسان ترجمہ قرآن میں سمجھ آ رہا ہو، سورہ قریش آپ کو وہ بھی آسان ترجمہ قرآن میں سمجھ آ رہی ہو، لیکن جو سورہ معون ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے تفہیم القرآن میں سمجھ آ رہی ہو، مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے یا وہ ایک طرح سے حواشی ہیں، تو وہ حواشی ہو سکتا ہے وہ آپ وہ ترجمہ زیادہ اچھا سمجھ آ رہا ہے تفہیم القرآن کا، تو ادھر ٹک لگا دیا۔ پھر چوتھی آپ اچھا نے سر جی، ایک سوال ہے کہ ہمارے جس طرح مطلب ابو وغیرہ منع کرتے ہیں کہ ان کا مودودی صاحب کی تفسیر اور وہ نہ پڑھیں آپ لوگ۔ ہاں اچھا ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں آپ کی بات کا۔ تو اس کے بعد سورہ کوثر پڑھ لیں، تو پھر آپ سارے ترجمے پڑھیں 5 10 جو بھی آپ نے سلیکٹ کیے، تو اس میں دیکھیں آپ وہ کس کا سمجھ میں آ رہا ہے آسان، ہو سکتا ہے آپ کا وہ مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا سمجھ آ رہا ہو، تو اس پہ ٹک لگا دیں۔ پھر آخر میں دیکھیں جب 10 صورتیں مکمل ہوئیں، پھر دیکھیں سب سے زیادہ ٹک کس کے ہیں، سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں، تو اس کو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی طبیعت سے زیادہ یا آپ کو وہ زیادہ اچھا لگا ہے، تو اس کو آپ نے ٹک لگایا نا، جو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، پھر آپ اس سے پورا قرآن پہلا اس سے پڑھ لیں، پھر دوسرا ایک دو اور سے پڑھ لیں، اور پھر تفسیر تفاسیر کا بھی مطالعہ کریں، معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کی رحمۃ اللہ کی بہت عمدہ تفسیر ہے۔ اچھا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے نا، اس میں بعض جگہوں پر انہوں نے تھوڑی سی بات ایسی کی ہے جو تحقیق کے مطلب تحقیق نہیں کی انہوں نے، صحیح بات نہیں کی، تو انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مودودی صاحب کی تفسیر آپ پڑھیں نا تو ساتھ معرف القرآن رکھیں، یعنی معرف القرآن پڑھیں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، اور پھر تفہیم القرآن پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو اس کا نقصان ہے وہ خود ہی واضح ہو جائے گا، یعنی آپ کو اس سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی، اگر ہو تو وہ پھر پوچھ لیں۔ اصل میں مودودی صاحب نے کچھ صحابہ کے متعلق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اور کچھ انبیاء کے متعلق بھی ایسا کلام کیا ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں تھا، تو وہ اس مودودی صاحب کی غلطی ہے، ان کو ان کا ادب اور ان کا لحاظ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، اس کا احساس کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ شاید ان کو اتنا احساس نہیں رہا، وہ انہوں نے اس طرح سے بات کر دی جو بہت نامناسب ہے۔
جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ انہوں نے اقربا پروری کی تھی اور اس طرح کی کچھ باتیں کی تھی. تو ہمیں تو پہلی بات تو سب غلط ہے، ایسا ہے نہیں انہوں نے کوئی اقربا پروری نہیں کی تھی. انہوں نے اپنی جیب سے دیا تھا اپنے برادر نسبتی کو. تو وہ سارا بیت المال کا مال اپنی جیب سے خرچ کر کے بیت المال میں مال ڈال دیا تھا اور غنیمت کا مال پھر ان کو دیا تھا. تو ایسے ہوا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ سارا جہاد کا جو مال غنیمت آیا تھا سارا ان کو دے دیا تھا. تو بات تو یہی تھی، جو سارا مال آیا تھا مال غنیمت کا وہ ان کو دے دیا تھا، لیکن اصل میں وہ جو بیت المال کا حصہ تھا وہ دیا تھا نا. تو اعتراض یہ تھا کہ بھائی وہ کیوں دے دیا ان کو بیت المال کا حصہ، یہ تو اقربا پروری ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بیت المال کا حصہ جو ان کو دیا اتنی مقدار کی جو رقم ہے وہ بیت المال میں اپنی جیب سے ڈالی. تو ایک طریقے سے اپنی جیب سے اپنے برادر نسبتی کو دیا نا. ان کی مرضی، وہ جس کو چاہے دیں، اپنی جیب سے دے رہے ہیں، اپنی کمائی سے دے رہے ہیں. تو اعتراض تو نہیں بنتا. میں اپنی جیب سے جو ہے دے دوں اپنے برادر نسبتی کو 1 کروڑ روپے دے دوں، تو اس پہ شریعت کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، یا اس پہ آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. تو نہ صحابہ نے اعتراض کیا، نہ کسی نے وہ کیا. مودودی صاحب نے وہ کر دیا، یا بعض لوگ اور بھی لوگوں نے. تو مودودی صاحب نے بھی کر دیا. تو یہ ٹھیک، وہ تھوڑی یا تو ان کی تحقیق میں کمی تھی یا ہاں اللہ جی. عالم بات تھی. بس یہ کہ تھوڑی احتیاط کر لیں بہتر ہے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ تفہیم القرآن کے ساتھ معرف القرآن پڑھ لیں. مفتی ہاں شفیع جی. صاحب رحمۃ اللہ، تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی، انشاءاللہ ان کی غلط بات ہوگی واضح ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. جی معارف القرآن جو ہے وہ اتنی ڈیپ میں ہے، مطلب اب اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلے اگر ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، چلے اگر آپ اس میں دین کے اس میں زیادہ انوالو ہو کے پڑھ بھی لیں، تو ضرورت کیا ہے مودودی صاحب کا پڑھنے کی؟ ہاں، نہیں پڑھے. لیکن اصل میں دیکھیں، جس کو علم کا شوق ہوتا ہے نا وہ پھر پڑھتا بھی ہے. اور جو ہے مودودی صاحب کی تفسیر میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ اپنے بچوں کو نا معرف القرآن پڑھنے دیں اور ان کو تفہیم القرآن پڑھنے دیں. آپ ان سے پوچھیں سب اچھی کون سی لگی؟ آپ کو زیادہ تر کا جواب یہ ملے گا تفہیم القرآن. ٹھیک ہے، تفہیم القرآن. کیوں؟ کی کیا وجہ جی؟ کیونکہ مودودی صاحب کا جو اسلوب ہے نا وہ بہت شاندار ہے. ان کا جو قلم ہے نا وہ جدید وہ کھلا ہوا ہے مائک کھلا ہوا ہے. تعلیم یافتہ طبقے کے لیے مودودی صاحب کا جو قلم ہے وہ بہت شاندار ہے. بہت سے الحاد کے خلاف بہت عمدہ لکھا ہے، مغربیت کے خلاف بہترین لکھا ہے مودودی صاحب نے. تو اسی طرح ان کا قلم ویسے ہی بہت شاندار اور بڑا جاندار قلم ہے. تو اس لیے ان کی تحریر آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے. بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. ان کی کتابیں، بعض کتابیں بہت عمدہ ہیں. الجہاد فی الاسلام ان کی بہت شاندار کتاب ہے. پردہ ان کی ایک اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے. تنقیحات تو خود مفتی شفیع صاحب کہتے تھے کہ یہ کتاب پڑھاؤ، تنقیحات یا پھر میرا تقییمات. اگین پھر میرا اگین یہی سوال ہے کہ اگر ان کی کچھ چیزیں اتنی وہ ہیں، یعنی کہ کنٹروورشل ہے، صحابی کے بارے میں اس طرح کہا ہوا ہے جو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر میں چلے جیسے اب میں تو آپ کے اس میں ہوں، تربیت میں ہوں، اور پھر پہلے بھی میری تھوڑی بہت تربیت ہوئی بھی ہے، لیکن میں اپنے بچے کو کیوں دوں گی اس کو پڑھنے کے لیے مودودی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نہیں دیں گی نا. اگر کہیں سے ان کے ہاتھ لگ گیا نا اور پھر اس نے پڑھا تو وہ تو پھر سارے مولویوں کو برا بھلا ہی کہے گا، وہ ان لوگوں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کی جو بھی اسکول سسٹم ہے نا، وہاں پہ ان کے خطبات سب پڑھائے جاتے ہیں. تو میرے بچوں کا بھی یہی سوال تھا کہ کیا غلط ہے. میں نے تو خود جماعت اسلامی کے اسکول میں پڑھایا ہے، انسپریشن ماڈل اسکول میں نے پڑھایا ہے، وہاں خطبات پڑھائے جاتے تھے. جی تو مجھے پتا ہے ان چیزوں کا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپ پہلے سے بچوں کو بتا دینا کہ دیکھو بیٹا مودودی صاحب ایک بہت اچھے عالم تھے، لیکن ان سے کچھ بڑی سنگین غلطیاں ہو گئی ہیں. وہ یہ 4 5 10 غلطیاں مثال کے طور پر. باقی ان کی بڑی اچھی چیزیں آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ لینا. تو وہ خود سوچ لے گا کہ ہاں یار، مطلب تھوڑا سا وہ سوچے گا کہ ہاں کوئی کتاب آپ اس کو دے بھی دیں کہ یار دیکھو اچھی ہے فار ایگزامپل. کیونکہ آپ کو تو اصلاح کرنی ہے نا اپنے بچے کی. اب اگر مفتی شفیع صاحب سے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی اور مودودی صاحب سے ہو رہی ہے تو مودودی صاحب سے پڑھ کے ہو جائے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ صرف جو اچھے سنجیدہ اور صحیح محقق علماء ہیں انہی کی کتابیں دیں، ان کے علاوہ تو دور ہی رکھیں. لیکن جو میں جو بتا رہا ہوں، دیکھیں میں تو بحیثیت استاد آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی، اور میں تو ویسی مسئلہ کی اور فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں آپ کو جن کو پڑھنا ہے پڑھے، قرآن پہ تو آئے، آپ پڑھیں تو صحیح نا. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مودودی صاحب کی تحریر پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مودودی صاحب کی تحریریں پڑھ کے بہت سے نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ جی بہت بڑی انفیکٹ بات ہے. کلپس بھی بہت ہوتے ہیں نا ان کے، جو بچے دیکھتے ہیں شوق سے.
کیا ہوتے ہیں؟ نیٹ پہ جو کلپس بنے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی اسی اسلام کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو جدت اس کی بات کرتے ہیں تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر نا، مطلب ہمیں نہیں بھی علم میں ہوتا تو ان کی نظر سے گزر رہی ہوتی ہے ایک چیز. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، وہ تو مودودی صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ مودودی صاحب کے اچھے فالوور بھی ہیں، مودودی صاحب کی بات بھی کئی دفعہ کرتے ہیں. ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سننے والا بندہ، وہ جب ان کی زبان سے کسی بھی عالم کی بات سنے گا، تعریف سنے گا، تو وہ تو اس کی طرف جائے گا نا، اور بڑی عقیدت سے جائے گا، تو ان کی اچھی بری بات کو بھی ہضم کر جائے گا. تو اس لیے آپ کو ٹرین ہونا چاہیے کہ اگر سامنے سے کوئی بات آ رہی تو آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح. بات صحیح. مودودی صاحب کی پڑھنے کے لیے دی ہی کیوں جائے، تو ٹھیک ہے، نہ دیں، نو ایشو. اگر وہ معرف القرآن سے اس کا دل لگ رہا ہے قرآن میں تو بیسٹ ہو گیا، پھر تو آپ کو ضرورت کیا ہے. معارف القرآن تو مطلب میں تو خیر تھوڑی بہت پڑھ بھی لوں گی، لیکن وہ بچوں کی تو اردو اتنی کمزور ہے، اتنی اسی لیے مشکل کیا، اردو ہے اس کی. جی، یہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن نے بہت سوں کو اٹریکٹ کیا اور قرآن کی طرف لگا دیا. اچھا چلے، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ کے کیا سارے صحابہ کے یا سارے کے سارے حضرت عثمان سے بدزن ہو گئے کیا؟ اگر 100% سے پرسنٹیج نکالیں تو کتنے ہوں گے؟ 50 سے تو کم ہی ہوں گے نا. 10-20% لوگ ہوں گے جو حضرت عثمان سے بدزن ہوئے ہوں گے، صحیح اتنے ہے. ہی ہوں گے. تو بھائی، تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھے گا نا، وزن میں نیکیاں زیادہ ہیں، ہدایت پانے والے لوگ زیادہ ہیں یا گمراہ ہونے والے لوگ زیادہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 100% تو مارکس نہیں مانگے نا، 51% مانگے نا بھائی، یا 50 سے کچھ اوپر مانگے بس. 50.00001 بھی ہوگا تو جنت چلے جائیں گے. ہوں. ہم نے کیوں لاٹھی کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی معارف القرآن میں بعض روایت موضوع ہیں، ثابت نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک بہت علمی چیز ہے. اگر ایک ضعیف روایت پتہ بھی یعنی غیر ثابت شدہ روایت آ گئی تو اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کانسیپٹ تو کوئی خراب نہیں ہوں گے اس میں، تو ٹھیک ہے، بات تو جی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ عالم تھے، بڑے مفتی تھے، بڑے مفسر ہیں، تو ان سے غلطی کا امکان بہت کم ہے. تو ہلکی چھوٹی سی، کیونکہ انسان ہے، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی ہوگی، سب سے ہوتی، بڑے بڑے علماء کرام سے ہو جاتی ہے. میں تو خیر کچھ ہوں ہی نہیں، لیکن بڑے بڑے علماء کرام سے ہو جاتی ہے. اچھا، اب میں لیکن اگر آپ کو کہوں، ایک تفسیر ہے جو مکمل تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اب تک جتنی ہو گئی ہے وہی پڑھنا شروع کر دیں. جب تک آپ پڑھتی رہیں گی وہاں تک پہنچیں گی، تب تک امید ہے وہ مکمل بھی ہو جائے. وہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر. اس کا اصول بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، مودودی صاحب جیسا آسان سے بھی زیادہ آسان سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنے دے دیں، مزوں سے پڑھیں. اور وہ تو بہت، کیونکہ وہ تو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ تو ہیں ہی ہیں. تو ان کا جو لیول ہے نا، وہ تو بالکل ہی، یعنی ان کو کہ ساری فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. تو ان کی چیزیں پڑھیں تو آپ فائدہ ہوگا. خیر. اچھا استاد جی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ روزہ رکھتے ہیں سوتے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے روزہ نہ رکھیں، تو آپ نے نہیں غلط نہیں کہہ دیا؟ نہیں، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ اس سے آپ نے بہتر ہے کہا روزہ. نہیں، یہ میں کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے بہتر ہے روزہ ہی نہیں رکھے. میں نے کہا اگر سارے دن سونا ہی ہے تو روزہ کیوں رکھا، یا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس طرح کی کوئی بات کی ہے. نہیں، روزہ آپ نہ نے رکھیں. کچھ اس طرح کہہ دیا کہ نہ رکھیں، تو وہ اصل میں ہم لوگ سن رہے تھے نا. نہیں، اگر پہلے تو نہیں کہا ہوگا میں نے، لیکن اگر ایسا کہا ہے تو پھر میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اگر میں نے ایسا کہا ہے جی تو استاد ایسا جی. کچھ بھی جی نہیں جی جی، بس میں ہے. یہی کہہ رہی تھی جی استاد جی. اگر ایسا کہا ہے تو سلپ آف وہ دا ٹنگ مجھے ہو پتا گئی. ہے، وہ مجھے پتا ہے، وہ آپ نے وہ جان بوجھ کے نہیں کہا، وہ آپ روانی میں کہہ گئے. ہو سکتا ہے بھائی. سارے دن اگر سارا وقت سونا ہے نا، تو روزہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ سوتے رہے. ٹھیک ہے، روزہ اس لیے آیا کہ آپ جاگیں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا حدیث ہے؟ من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا رمضان کا. دوسری حدیث میں ہے من قام رمضان، جو نماز میں کھڑا ہوا. سیم چیزیں، سیم فضیلت ہے، صرف ساما اور قامہ کا فرق ہے. تو روزہ تو ہے ہی قیام کے لیے، یعنی دونوں حدیثوں کا آپ جوڑ دیں تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھیں، سوئیں نہیں. ٹھیک ہے نا، روزے کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ اٹھیں. ساما قاما، صبح سارے دن روزہ ہے اور رات تو قیام ہے. تو صبح بھی اتنا نہیں سو، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت سو جائیں، تھوڑا بدن کو بھی ریسٹ دیں، لیکن تھوڑا جان تو مارے. شیطان بند ہے، صرف تھوڑا نفس کی تو اصلاح کرنی ہے. شیطان سے تو جان چھٹی ہوئی ہے نا. اب بھی صحیح. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دین پہ نہیں لگا سکتے، تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے،
قرآن تب ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، تفسیر نہیں پڑھ سکتے، حدیث نہیں پڑھ سکتے، سیرت نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم اب بھی نفل عبادت نہیں کر سکتے، تجوید ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اگر اب بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، رمضان تو ملتا ہے 12 میں سے ایک مہینہ تو ملتا ہے. اس میں شیطان بھی اللہ نے بند کر دیا کہ میرے بندوں یہ دیا ہی اس لیے کہ تم میرے قریب آ جاؤ. لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے امت پہ فرض کر دیے گئے. کیوں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو رمضان کے روزے متقی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کیا بنتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں، سونے والے بن جاتے ہیں، ہم نیستی بنتے ہیں. نیستی، رمضان کا مہینہ از اکولس ٹو نیستی. رمضان کا مہینہ کمز فار نیستی، پروڈیوسنگ نیستی، پروڈیوسنگ پتنگ باز، پروڈیوسنگ رات کے کرکٹرز. کیا بھائی، یعنی ایسا کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان ٹرینڈز چلانے والوں کو، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے. پتنگ پورے 11 مہینے کوئی خاص کچھ نہیں ہوگا، رمضان میں ہوگا. کون سا ٹائم جی؟ عصر سے لے کر مغرب تک 2.5 گھنٹے جو عبادت کا وقت ہے. عبادت کرو اللہ کے بندو، پتنگ اڑائیں گے. اس میں کتنے نقصانات ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں. یعنی کوئی چلو کسی اچھی ایکٹیویٹی پہ لگاتے سمجھ میں آتا. رات میں کیا چل رہا ہے؟ لڑکے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ سحری میں اٹھنا ہے، ابھی تو 4-5 بجے اٹھنا ہی ہوگا، سوئی مت. کیوں؟ ساری زندگی عادت ہی نہیں ہے نا فجر پہ اٹھنے کی، پورے 11 مہینے عادت ہی نہیں ہے. تو ان کو پتا ہے کہ اب ہم سوئے تو پھر سوئیں گے، سحری جائے گی، اور جب سحری چلی گئی تو کیا ہوگا؟ پھر بھوکے رہنا پڑے گا سارا دن. تو وہ مشکل ہے. تو وہ بھی اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنے جسم کے لیے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار سحری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سنت ہے سحری کا. اچھا، سارا ثواب سحری میں یاد آئے گا، چلو سحری کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، تو کریں سحری. ٹھیک ہے، لیکن بھائی سو کے اٹھو نا، جلدی سو جاؤ، تراویح پڑھو، فوراً سو جاؤ. کون کہہ رہا ہے آپ سے تراویح کے بعد جاگو؟ ویسے تو 12 12 1 1 بجے تک جاگ ہی رہے ہو، تو 11 بجے تک تراویح پڑھو پھر سو جاؤ. اب تو 11 بجے نہیں، کب 8:30 سے 9 10 بجے تک تراویح ہوگی، ہے نا. 10، چلو کہیں 10:30 ہو جائے گی، 10:30 بجے آؤ سو جاؤ. نہیں، اس کے بعد تو کھانا کھانا ہوگا نا. رمضان میں ہم لوگ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، پتہ ہے. سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے. افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارے دن سے بھوکے تھے، اب رات کا کھانا بھی کھانا ہے. بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا رات کا کھانا، لیکن بہت سی جگہوں پہ تو ہوتا ہے، باقاعدہ ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو بیڑا غرق. رمضان کے روزے تقوی کے لیے بھی آئے تھے اور جسمانی صحت کو بھی صحیح کرنے کے لیے آئے تھے. اس میں دونوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، دن میں پتنگ بازی کر کر کے. اور اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، رمضان میں روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ایک نماز بھی نہیں پڑھے، تراویح پڑھ لیں گے جا کے. رمضانی مسلمان، کہ رمضان میں بھی پورے مسلمان نہیں ہو رہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اور اللہ معاف کرے سارے دن جو ہے نا وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. بھائی ایک رمضان تو توبہ کر لو یار، رمضان تو نہ دیکھو. سو جاؤ یار، اس سے اچھا ہے سو جاؤ، اس سے تو اچھا ہے سو جاؤ. سو جاؤ، چلو یار سو جاؤ، چلو سو جاؤ. لیکن تھوڑا سا خیال کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ تو نوجوانی کی تو ہمارے 2 رکعت زیادہ پڑھ لو یار، کیا چلا جائے گا. ان لوگوں سے، ان بوڑھے بزرگوں سے پوچھو جو سجدہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، آج ان کی کمر ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ سجدے میں جائیں. ان سے پوچھو، ان بوڑھوں سے اور پوچھو جو اللہ تعالیٰ کو بھی میرے خیال میں جوان کی عبادت زیادہ پسند ہے نا. ہاں ہاں بالکل، جوان کی. اشاب النشا فی عبادت اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، اس کی جوانی گزری ہو اللہ کی عبادت میں. اور عبادت سے مراد صرف نفل عبادت سے، جب بھی عبادت کا لفظ آتا ہے نا، ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز، کہ نماز پڑھتا رہتا ہوگا. نہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. علم تمام اعمال کا امام ہوتا ہے. علم جو ہے عمل کا امام ہوتا ہے. علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، ورنہ عمل نہیں ہوتا. آپ کو علم ہو گیا کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ نے نماز پڑھیں گے نا، اس سے پہلے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نماز بھی نہیں ہو سکتی. ایون کہ ایمان سے بھی پہلے علم ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ایک اللہ ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کی توحید یعنی اس کو شرک نہیں کرنا. یہ علم حاصل ہوگا تو ایمان لائیں گے نا. تو ایمان تک موقوف ہوتا ہے علم پر. بھائی ہر چیز علم پر اللہ نے روک کے رکھی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، اور وہ اللہ کی صفت بھی العلیم. یہ تو ایسی چیز ہے کہ مطلب
بہت ہی الگ چیز ہے نا. تو علم حاصل کریں، قرآن کی کچھ تفاسیر پڑھ لیں، قرآن کا مہینہ تفاسیر پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، سیرت پڑھیں، سب چیزیں کریں. 20-20 منٹ ہی نکال لیں ہر چیز کے لیے، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. تو خیر، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہاں پر مومنین کی ان صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بلکہ مومنین کی صفات کے بیان کرنے کے بعد دوبارہ توحید کی طرف بات کی جا رہی ہے، جو اصل ہے، مطلب ایک بہت بڑا وہ ہے، مقصد ہے، ایمان بھی ہے. یعنی توحید خالص کے ماننے میں کیا شک ہو سکتا ہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اپنی تمام کتابوں میں برابر اس بات کی وضاحت اور اس کی گواہی دیتے رہے ہیں. اور اس کی فعلی کتاب سے مراد ہے کائنات. اس کائنات کا ایک ایک ورق، یعنی ایک کائنات اگر کتاب ہے تو اس کا ایک ایک ورق، یعنی پوری کائنات کا ایک ایک پتا پتا پتا، وہ شعر ہے نا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. صحیح ہے. تو یہ بات ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ، ایک شعر ہے نا، وفی کل شیء لہ آیۃ فدل علی انہ واحد. ہر چیز میں ایک نشانی ہے اور اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، تدل علی انہ واحد، اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ واحد ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آسمانوں میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، ان کی اپنے جانوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو یہ بات خود واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. تو یہاں پہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یعنی اللہ گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، دیکھیں میں علم کی بات کر رہا تھا، وہ دیکھیں بات آ گئی، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اتنی بڑی بات آ رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی گواہی دیں تو اپنے ساتھ فرشتوں کو ملا رہے ہیں، اور تیسرا کس کو ملا رہے ہیں؟ علم والوں کو. نماز پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، صدقہ دینے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو، خدمت خلق کرنے والوں کو. اولو العلم، اپنی توحید جس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پہلی ایمانیات میں سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے بڑی، سب سے عظیم چیز اللہ کی، تو اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ، اس کے لیے خود گواہ بننے. دوسرا گواہ فرشتوں کو بنانا. فرشتوں چلو معصوم ہے نا، ان کی تو کیا بات، ان کا تو کوئی امتحان بھی نہیں ہے، ان کو تو آخرت میں جنت بھی نہیں ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے امتحان ہے، نہ ان کو جنت دوزخ ہے. تو فرشتوں کو سے تو سجدہ کروا دیا آدم کو. کس بنیاد پر؟ دنیاوی علوم کی بنیاد پر. یعنی دنیاوی علوم حاصل کرنے پہ فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کر لو، تعظیمی سجدہ آدم کو کروایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں تو خود گواہ بن رہے ہیں، فرشتوں کو ساتھ لا رہے ہیں اور اولو العلم کو ساتھ لا رہے ہیں. علم کی اور اہل علم کی فضیلت کے لیے یہ اتنی بڑی آیت ہے نا. اس میں تھوڑا سا آپ لوگ خود ہی غور کریں کہ آپ سوچیں نا، توحید سب سے بڑی چیز، بنیادی چیز، اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں اللہ. اور اپنے ساتھ جن کو رکھ رہے ہیں، تو کن کو رکھ رہے ہیں؟ نمازیوں کو رکھنا چاہیے تھا. مطلب ہمارا جو سینس ہے اس کے حساب سے بھی، مطلب میرا بھی یہی سینس ہے، لیکن یہ پڑھ کر یا جب علم کی فضیلت سمجھ آئی تو سمجھ میں آ گیا نا. لیکن جب تک نہیں سمجھ آئی تھی تب تک میری بھی ذہن میں، اگر اس کو اس ذہن سے میں سوچوں تو یہی باتیں لاجیکل بھی، مطلب ایک سمجھ میں آتی ہے کہ یار اگر اللہ کسی کو ساتھ ملا رہے اتنی بڑی گواہی میں، تو نماز والوں کو ملانا چاہیے، روزے والوں کو ملانا چاہیے، یعنی عبادات کرنے والوں کو ملانا چاہیے نا. جو ریچولز ہوتی ہیں، ریچولز والی عبادت جو ہوتی ہے، یہ وہ بنتا ہے. متقین کہہ دیتے چلو یہاں پہ، متقین میں تو بہت چیزیں آ جاتی ہیں نا، لیکن یہاں فرمایا علم والے، بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی، پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے علم عطا فرما دے، قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، فقہ کا. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی دعا ہے. آمین.
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے، والملائکۃ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم اور علم والے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور فرشتوں نے دی گواہی، اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔ علم والے ہر زمانے میں توحید کی شہادت اور گواہی دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں انبیاء کی طرف بھی ہوگا اشارہ؟ وہ تو علم کے پہاڑ، وہ تو اصل علم کے سرچشمے ہیں نا۔ جی دیکھیں وحی بھی علم ہے نا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شیطان کی دعوت بھی وحی سے پھیلتی ہے، اور رحمان کی دعوت بھی وحی سے پھیلتی ہے۔ اپی کو اپی سے پوچھ کے شیطان کی وحی سے کیسے؟ قرآن میں ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، ان الشیاطین لیوحون وحی کرتے ہیں۔ میں نے حجت حدیث کے کورس میں بات تفصیل سے سمجھائی ہے۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے پھیلتی ہے، نہیں شیطان بھی جو بات کرتا ہے وحی سے کرتا ہے لیکن وہاں وحی وحی لغوی ہے، لغتاً وحی ہے۔ اور انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی، اور اس کے علاوہ دیگر نبیوں پہ بھی وحی کی تھی۔ تو ساجد اس میں وحی کے لغوی معنی کیا ہوں گے؟ مطلب آسمان سے جو چیز آئے، اوپر سے جو علم ہے؟ نہیں وحی تو اللہ تعالیٰ قرآن اس کو بھی کہتا ہے نا، زمین کے اوپر بھی وحی، اچھا وہ کیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ اللہ نے زمین کو وحی کی، تو وہاں وحی سے مراد وہ ہے لغوی وحی مراد ہے۔ اسی طریقے سے وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، ہم نے مکھی کے، شہد کی مکھی کو وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ جو پہاڑوں میں اور جو لوگوں نے گھر بنائے ہیں اس کے لیے اس میں جائے، اس میں رہے، اپنے گھر بنائے اس میں۔ خیر، تو شیطان بھی وہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نے جو بیان کیا ہے نا دونوں کو، یعنی شیطان کی دعوت کو، جو شیطان کی جو بات کی ہے اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا، ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ اپنے دوسرے شیاطین اور شتنگڑوں کو وحی کرتا ہے، یعنی یہاں لغوی وحی، یعنی وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، ان کے دماغ میں ڈالتا ہے یا ان کے پیغام بھیجتا ہے اپنا، تو اس کو وحی سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اور شیطان، اچھا دوسری، یعنی ادھر بھی وحی ہے رحمان کی وحی، اور ادھر بھی ہے شیطان کی وحی۔ رحمان کی وحی کیا ہے، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور حق ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی جو دعوت ہے وہ کیا ہے، زخرف القولی غرورا، کہ اس کی جو وحی ہے وہ کیا ہے، اوپر سے بہت خوبصورت ہے لیکن ہے دھوکا۔ وحی رحمان کی، وحی شیطان کی، حقیقت ہے یہ دھوکا ہے، سب قرآن سے بتا رہا ہوں خالی۔ جی جی اس کے بعد ہے ایک اور بات جو سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ دونوں کی وحی دعوت سے پھیلتی ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا، تو میں نے زبردستی تم سے کچھ کام نہیں کیا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے اور تم نے میری بات مان لی۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہ آیت کیا ہے، انی دعوتکم داؤد جہاد، انی داؤد قومی، السلام علیکم ہاں دعوت قومی لیلا لیلا و ونا، نہارا۔ تو وہاں السلام بھی کیا ہے، علیکم۔ وہاں بھی کیا ہے، دعوتو ہے۔ دعوت انی دعوت قومی لیلا و نہارا، خیر، تو وہ بھی دعوت سے پھیلتی ہے۔ اور دعوت کو اگر آج کی زبان میں سمجھاؤں نا تو میں دو باتیں کہوں گا، ایک ہے ایڈورٹائزمنٹ اور ایک ہے مارکیٹنگ، بلکہ مارکیٹنگ کے اندر ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے۔ تو دین کی جب ہمیں بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بھی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے، کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے۔ دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں دعوت دینی پڑے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کسی کو بلائیں گے نہیں، خود ہی ہو جائے، لوگ نہیں سنتے، لوگ نہیں سنتے۔ آپ نے کتنوں کو دعوت دی ہے؟
قل هذه سبیلی، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پورے شرح صدر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں؟ نہیں، انا ومن اتبعنی۔ یہاں دیکھیں، یہاں اب دیکھیں، یہاں اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے ساتھ لے لیا کون؟ جو دعوت دیتے ہیں، ان کو فرمایا جو میری اتباع کرتے ہیں۔ جی انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، سورہ یوسف، کہ میں اللہ اور اللہ کی ذات پاک ہے، میں شرک نہیں کرتا، یعنی میں دعوت دے کے چوڑا نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو خیر، تو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عدل کے ساتھ قائم ہے، یعنی عدل، اللہ تعالیٰ عدل ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو عدل کرے گا اس کا زبردست ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا حکمت، پر حکمت ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ حکمت والا ہو، نادانی نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ بے محل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قائما بالقسط سے جو عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ غلطی کری آدم نے اور سزا بھگتی عیسیٰ نے، تو یہ تو انصاف ہی نہیں ہے، یہ تو قسط کا فیصلہ ہی نہیں ہے، قسط والا فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس کی بھی رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قائما بالقسط ہے، بھائی ایسا نہیں ہوتا، ایک شخص پر سارے گناہ لاد دیے جائیں سارے لوگوں کے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اچھا جی، چلے دو آیتیں ہیں دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی کر لیتے ہیں، ٹائم تو ہو گیا، آپ لوگوں میں سے جانا چاہیں چلے جائیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے جو ہے نا اصل میں ایک تو میں پھنس گیا تھا ٹریفک میں، دوسرا جو ہے نا وہ درد ہے تھوڑا سا نا، یعنی سر کا درد ہے، تو میں جب میں پڑھانے بیٹھا تھا تو اس وقت زیادہ تھا، لیکن اب جب میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے بہت کم ہے۔ یہ بتانے کا الحمدللہ، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں نا، مجھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی وہ تھوڑی طبیعت خراب ہے جی، تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا، لیکن جتنا آپ کر سکتے۔ اچھا بیٹا میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، جب تک ابھی سائیکل لیتا سائیکل چلاؤ، تو آ رہا ہوں نا، اب کو جا کے بولو، جاؤ، جی پھر باقی آیتیں کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ نہیں ایک منٹ، اچھا میں آ رہا ہوں۔ تو نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں نا، جتنا آپ کے بس میں آپ اتنا پورا کر لیں، باقی اللہ کے حوالے۔ ہاں میں یہ تھا، اگر بالفرض میرا درد کم نہیں ہوتا یا ختم نہیں ہوتا یا اور یا اتنا رہتا تو بھی شاید میں اتنا نہیں کرتا، لیکن اگر بڑھ جاتا اور مجھ سے پڑھایا ہی نہیں جاتا تو میں آپ لوگوں سے کہہ دیتا کہ بھائی جو ہے نا مجھ سے پڑھایا نہیں جا رہا، تکلیف بہت شدید ہو رہی ہے اور معذرت۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے تو ہم جو سمجھتے ہیں نا وہ عذر، اس کو عذر بنانے کے بجائے آپ کام شروع کر دیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کی چیز ختم مدد کر، آتی ہے۔ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور یہ کبھی کبھی شروع میں ہوتا ہے، پھر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کو خود جو ہے نا وہ قرآن پڑھ کے درد ختم ہو رہے ہوں گے، ایسا بھی آ جاتا ہے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، ایون کی صرف علمی اردو کی کتابیں پڑھ کے، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، سب اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام کے اصلی معنی سونپ دینے کے ہیں نا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں نا کہ اسلم تو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سرنڈر کر دیا، پورا سپرد کر دیا اپنے آپ کو۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے خود کو سپرد کر دیا، میں نے خود کو کس کیا؟ رب العالمین کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو، یا جب بات کی ساری، تو فلما اسلما وتلہ للجبین، ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ ابراہیم کا بیٹا بھی ابراہیم جیسا تھا نا، اسماعیل کو چھوٹی طور پہ، وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے۔ جی فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینا، یہ جو آیتیں جب میں پڑھتا ہوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مکمل سونپ دینا، ٹھیک ہے۔ اسلام کو، اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس کو بھی اسلام اسی لیے کہتے ہیں کہ
مسلمان اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. آدھا تیدر آدھا بٹے میں بات پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. تو شروع سے پیغمبر علیہ السلام آئے آخر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر ہی یہی مذہب اسلام لے کر آئے. یعنی جو عقائد ہیں وہ سیم، بنیادی عقائد ایک جیسے ایک ہی ہوتے ہیں. اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، حساب کتاب، اللہ کی صفات، اس پر ایمان، اور یہ سب چیزیں، یہ سب بنیادی عقائد میں سے. اور یہ سارے آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کا یہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں فرق نہیں، ہاں احکام میں اور تھوڑی بہت چیزوں میں، فروعات میں فرق ہوتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو جو کامل، جامع ترین، مکمل، عالمگیر اور ایسا دین دیا جس نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا. تو یہ ایک خصوصی اس کا رنگ میں اسلام کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا، یعنی کہ اس کا ایک، یہاں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو بے شک اسلام ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، آنے کے ہونا چاہیے تھا ان الدین الاسلام عند اللہ، لیکن عند اللہ کو پہلے لا کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک، اس پہ تاکید ہو رہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے، باقی دوسروں کے نزدیک جو ہوتا رہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ مطلب ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا ان الدین الاسلام عند اللہ، عند اللہ کو بعد میں آنا چاہیے تھا. لیکن یہ تاکیدی جملہ ہے اس لیے. ہاں تاکید ہی نہیں ہے، یہ جو چیز آگے آنے والی ہے اس کو پہلے لے کر آنے میں، اس چیز اس پر تاکید کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلے لے کر آ جاتے ہیں. جیسے میں آپ سے اچھا. کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو خیر سب بڑے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں سے جو کوئی اگر مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کو میں کہتا کہ ایک بات ہے کہ میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تمہارا استاد ہوں. کوئی بدتمیزی کی کسی نے، میں اس کو بولوں گا میں تمہارا استاد ہوں. تو بولنا کیا ہے، مجھے بتانا کیا ہے، اس کو یاد کیا دلانا ہے کہ میرا تمہارا استاد شاگرد کا رشتہ ہے، میں تمہارا استاد ہوں. لیکن جب مجھے ایسا سینیری ہوگا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے یا بات نہیں مانی، تو میں کہوں گا بھائی میں استاد ہوں تمہارا، یعنی میں تمہارا استاد ہوں. یہ نارمل کنسٹرکشن ہے، نارمل اسٹرکچر ہے جملے کا، میں تمہارا استاد ہوں. لیکن جب مجھے استاد پہ تاکید دینی تو میں کیسے بولوں گا استاد ہوں میں تمہارا، استاد کو پہلے لے آؤں گا. اس رشتے کو اہمیت دیں گے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی. تو یہ ہمارے بولنے میں بھی انداز ہی ہوتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو، باپ ہوں تمہارا، استاد ہوں تمہارا، ہم بولتے ہیں نا اس طرح، بہن ہوں تمہاری، جی احساس تھی بھائی تمہیں بولتے ہیں نا. جی. ماں ہوں تمہاری، بیوی ہوں آپ کی، خیال نہیں کرتے، میاں ہوں تمہارا، کچھ مان لو بات. تو وہ سب جو چیزیں بعد میں آنی ہے اسے پہلے لے آتے خود، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے ہمیں اس کی فیلنگ نہیں آ پاتی. تو قرآن میں بھی اسی طرح ہے. یہ تو اتنی ساری آیتیں گزاری ہیں، میں نے اس پہ زیادہ زور دیا نہیں کہیں، میں کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو جان نہیں رہا، ہر آیت کے اندر یہ غور کرنا. ابھی میں نے ایسی غور کیا، دل میں آ گئی بات، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز بعد میں آنی چاہیے رولز کے حساب سے، وہ جب پہلے آ رہی ہے تو اس پہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمفیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن تاکید ایک اور چیز ہوتی ہے عربی میں، وہ الگ ہوتی ہے. لیکن یہاں بھی تاکید تو کے لیے ہی اہمیت ہے، صحیح مطلب بتا رہے ہیں اس پہ. آنے کے لیے، تاکید ہی کے لیے اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے، یا زور دینے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے. تو وہ تاکید والی بات بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ اکبر. خیر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء ہوں، ان کی انبیاء اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اب کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے بعد جو اختلاف کیا تو وہ آپس کی ضد سے کیا، بغیم بینہم. فَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. ٹینشن نہیں لو، آنے والا ہے ایک دن جو حساب ہوگا تمہارا، ٹھیک ہے. یعنی اسلام ایک واضح اور روشن چیز ہے. اب اس سارا علم ہونے کے باوجود بھی تم اگر اس سے پھرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ہے وہ اسلام کے جیسے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو جس طریقے سے جن دلائل سے ثابت کیا، رسالت یا توحید اور تورات اور انجیل کا آسمانی کتاب ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، اس سے بہتر، اس سے مضبوط اور اس سے زندہ، اس سے قوی، اس سے اعلیٰ دلائل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے یا ثابت کیا گیا ہے.
اس سے زیادہ عمدہ دلائل قرآن کریم کی حقانیت پر موجود ہیں. بلکہ خود جو وہ کتابیں جو تم مانتے ہو وہ بھی آپ اس نبی کی اور اس کتاب کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو تم نہ وہ روشن دلائل مان رہے ہو جو تمہاری کتابوں کو ماننے سے زیادہ روشن ہے. تمہاری کتابوں پر ایمان لانے والے یا ایمان کی دعوت دینے والے دلائل سے زیادہ مضبوط اور قوی اور روشن اور عمدہ اور اعلیٰ دلائل ہیں، وہ بھی نہیں مان رہے. اور پھر جو تمہاری کتابوں میں خود دلائل ہیں اس بات پر کہ ایک نبی آئیں گے اور ساری صفات اور ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ رہی ہیں، تمہاری اپنی کتاب ان کی گواہی دے رہی ہے، تمہاری اپنی کتاب قرآن کی گواہی دے رہی ہے، تمہاری اپنی کتاب بھی حکم کر رہی ہے کہ محمد اور قرآن پر ایمان لاؤ، لیکن پھر بھی تم نہیں لا رہے. تو اس کا جی مطلب علم میں ہے لیکن تم نہیں کر رہے. تو کیا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت جلدی جلدی حساب لینے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی حساب ہو ہی جائے گا. بہت سی جنگوں میں ہارے، آخرت میں تو فتح، آخر میں تو فتح ہوئی آپ ہم مسلمانوں کو ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، مدنی زندگی میں فتوحات زیادہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا 2 سال، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کی. وہ تو ایسی پھیلی ہے پوری سلطنت اسلامی حکومت اس طرح پھیلی ہے، اور جو روب اور دبدبا جس طریقے سے سارے اسلام کے زیر سایہ اور سرنگوں ہوتے گئے اسلام کے آگے، تو وہ تو ایک تابناک حقیقت ہے ہمارے لیے. ایک سبق بھی ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی اور فخر کی بھی بات ہے. پھر حضرت علی کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت معاویہ کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حساب تو تمہیں ہو گیا نا. پٹے نا پوری طرح، بدر میں بھی پٹے، خندق میں بھی پٹے، کتنی جگہوں میں پٹے. فتح مکہ میں تو بالکل ہی دیکھی نہیں تھی اپنی حالت. یہ دیکھ لو گے. چلو تو صحیح الحساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ انقریب اور یہ ہوگا، یہ مطلب یہ تفسیر ہے کہ جنگوں میں پٹ گئے، پٹ جاؤ گے اور پھر پٹ گئے. لیکن ایک مطلب یہ بھی کہ چلو یہاں کچھ بچ بھی گئے، اگر کوئی تن ایک بچ بھی گئے تو آخرت میں تو کیا ہوگا؟ آخرت میں تو گئے نا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اگر وہ آپ سے بحث کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ. اور آپ اہل کتاب اور مشرکین عرب کو امیین کہا جا رہا ہے، امیوں سے پوچھئے اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لائے تو پھر وہ انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یہاں پہ بھی بلاغ پہلے ہونا چاہیے تھا، علیہ کا بعد میں ہونا چاہیے تھا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کے اندر ڈبل تاکید ہے. ایک تو انما کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں یاد رکھ لیں، انما کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں تاکید ہوگی. صحیح ہے، علیہ کو بعد میں آنا چاہیے تھا، یہاں پہلے آ رہا ہے تو ایک اور تاکید ہو گئی. کیا مطلب؟ آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، نہیں، آپ پر تو صرف اور صرف پہنچانا ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ پر تو صرف اور صرف پہنچانا ہے اور آپ ہی پر صرف اور صرف پہنچانا ہے. ایک طریقے سے کیا مطلب ہوگا کہ اس پوری شریعت کے اصل جو ہے وہ آپ ہیں. آپ کے علاوہ دیگر انبیاء ان کا پہنچانا نہیں، اب وہ ضرورت نہیں ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اب صرف آپ ہی ہیں جن کی اتباع میں جو ہے وہ کامیابی ہے. صرف آپ ہی کا پہنچانا مانا جائے گا. ہاں آپ کی بات کوئی نقل کرا وہ تو آپ ہی کی بات ہے نا اصل تو اب صرف آپ ہی کا پہنچانا اور آپ ہی کی بات اور آپ ہی کی شریعت اور آپ ہی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور آپ ہی کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اسی لیے علیہ کا پہلے ہے. واللہ عالم، یہ تو میں بات اپنے اس سے کر رہا ہوں، لیکن یہی ہے علیہ کا جو پہلے لانا، اس میں بہت سارے اللہ کی حکمت اور بہت سارے معانی ہیں. لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ صرف آپ ہی پر ذمہ داری ہے کہ آپ جو پہنچا دیں. دیگر انبیاء پہ ذمہ داری، آپ کی شریعت ان کی شریعت تھی، وہ ہو گئی، انہوں نے پہنچا دیا، ان کا کام ہو گیا، وہ چلے گئے، وہ شریعت منسوخ ہو گئی، وہ دور چلا گیا. جن لوگوں کے لیے تھی وہ قوم الگ تھی، جس دور کے لیے تھی وہ وقت الگ تھا. اب جس کو ماننا ہے وہ صرف آپ کی مانے گا تو ہی ہدایت پر آ رہا ہے. ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو پیروی وہ بھی آپ ہی کی شریعت کی، یعنی قرآن کی اور محمد کی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ خود نبی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بخوبی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ خوب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں رکو بھی پورا ہو گیا، بس یہیں تک رکھتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور پھر ہم ختم کر دیتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے تھے نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہوتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے فرضی اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم خواہ مخواہ لڑتے رہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آؤ دیکھو، اسلام اسے کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ابھی بات ہم نے بیان کی تھی کہ اسلام کیا ہے؟ مکمل مان لینے کا نام ہے، یعنی بندہ مکمل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار کو دیکھ لو کہ انہوں نے کس طرح شرک کو چھوڑا، بت پرستی کو چھوڑا، بد اخلاقی کو چھوڑا، فسق و فجور کو چھوڑا، صدیوں پرانی اپنی دشمنیوں کو چھوڑا، اللہ کے خاطر شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے. ٹھیک ہے. مہاجرین کی کس طریقے سے مدد کی انصار نے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ کیسے ہو گئے؟ ایک دوسرے کے لیے اپنا خون دینے والے ہو گئے. کتنی بڑی، کہاں سے کہاں انقلاب آیا ہے. یعنی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی ہے کہ اپنا خون دوسرے کے لیے دے رہے ہیں. کیا یار، مطلب سبحان اللہ. صرف کتنے سال میں؟ 23 سال میں. اللہ اکبر. تو ان سے سیکھو نا. انہوں نے بھی تو اپنی ساری چیزیں چھوڑ دی، اپنی مرغوب چیزیں، اپنی محبوب چیزیں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کی خاطر. اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ایک حکم آ جائے، شراب کا حکم آیا، توڑ دی. بھائی جو خرید چکے تھے وہ تو بیچ دیتے، کاسٹ پہ بیچ دیتے، چلو کاسٹ پرائس پہ بیچ دیتے، پروفٹ نہیں رکھتے. نہیں، توڑ دی. اچھا کسی کو دے دیتے، نہیں وہ پی لے گا، وہ کیوں پیے بھائی، جب ایک چیز غلط ہے تو وہ بھی نہ پیے. توڑ دیا، ایسے بہا دی. شراب کی نہریں بہ رہی تھی جب یہ حکم آیا تھا. یہ ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ اکبر. تو ٹھیک ہے نا. تو فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اگر یہ آپ سے لڑے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں اور میں جنہوں نے میری اتباع کی نا، تو ہم تو اللہ کی طرف بس ہیں بس. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو لوگ جو اہل کتاب ہیں، والأمین، اور جو ان پڑھ ہیں یا مشرکین ہیں، أَسْلَمْتُمْ، ان سے پوچھو اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اسلام لا رہے ہو تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے بھی ہدایت پا لی. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ پھیر لیتے ہیں، تو تم پہ تو صرف اور صرف پہنچانا ہے. تمہیں ان کو ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، پیغام پہنچانا البتہ تمہاری ذمہ داری ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اس بات کی تبلیغ کرو اور مکمل طریقے سے بیان کرتے رہو پوری جان مار کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے پھر پیغام نہیں پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو پہنچانا پورا ہے. یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں اس کے بھائی اس کو تو ہدایت ملے گی نہیں، آپ کو کیسے پتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی؟ آپ کو غیب کا علم ہے بھائی. اس کو 10 سال میں نہیں ملی تو ابھی کہاں سے ملے گی؟ اس کو 20 سال میں نہیں ملی تو ابھی کہاں سے ملے گی؟ یہ بالکل وہی والی بات ہے جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا، آخری وقت میں بچے ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو مس بولتی ہے بس بس بند کر دو، سارا سال تو پڑھا نہیں، ابھی 10 منٹ میں کیا پڑھ لو گے؟ ارے بھائی سارا سال پڑھا یا نہیں پڑھا، ابھی 10 منٹ میں جو پڑھا ہے اس کو ریوائز کر رہے ہیں، اس کو دماغ میں تازہ کر رہے ہیں، استحضار رکھنے کے لیے، مائنڈ فلنس کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. ابھی کو وہ تھوڑی پڑھ رہے ہیں تو ہم شروع سے پڑھنا اب شروع تھوڑی کر رہے ہیں. اتنا ہر سال پڑھا ہے تو اب پڑھ رہے ہیں نا. کچھ نہ کچھ پڑھو، سب کو ایک جگہ دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کریں، 10 منٹ میں ہو جائے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ بولتے رہے 20 سال ہو گئے، ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد اب یہ والا لمحہ سے ویسا ہے جو 4 دن میں وہ کچھ بات اس کو مزید 4 دن آپ سنا دیں وہ اسلام لے آئے یا وہ سدھر جائے. آپ بولیں 40 سال میں تو سدھرا نہیں، ابھی 4 دن کا تم آپ لوگ بولیں کہ اور محنت کرو اور محنت کرو. کیوں کرو؟ 40 سال دیکھ لیا بھائی نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا پتا، آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے. فرعون کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی موسیٰ اور ہارون کو کہہ رہے فرعون کے پاس جاؤ، فقولا لہو، اچھا کیا جاؤ غصے سے ڈانٹ تو مارو اس کو نہیں، فقولا لہو قولا لینا، تم دونوں اس سے نا بہت نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، کیا پتا کہ نصیحت حاصل کر لے. فرعون پتہ ہے اللہ کو کہ نہیں حاصل کرے گا نصیحت، لیکن موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہو تم جاؤ اپنا کام تم کرو، تم دعوت دو. اور اس میں بھی دعوت یہ نہیں کہ پتہ ہے کہ فرعون تو نہیں مانے گا، تو کیا دعوت کا اسلوب بدل دو، کیا دعوت کا طریقہ بدل لو کہ یہ تو گمراہی ہے تو صرف ہم فرض پورا کرنا ہے، منہ پہ مارو دعوت. بھائی اسلام لے کر آؤ، نہیں لاتے دفاؤ. سنو پڑھو بیٹا، کیا نماز پڑھو، نہیں پڑھے جاؤ بھاڑ میں جاؤ، اپنا بیڑا غرق کرو گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا دعوت دینے کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا تربیت کرنے کا. فقولا لہو قولا لینا، بہت نرمی سے بات کرنا. لعلہ، فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ کچھ نصیحت حاصل کر دے، شاید کو کوئی خشیت حاصل ہو جائے اس کو. کیوں؟ تم بات نرمی سے کرو. یہ تو آج کل بعض میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی بعض آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بعض مولوی بڑے چیخ چلا کے باتیں کرتے ہیں، مناظروں کی چیلنجز دیتے ہیں اور تو تڑاک کی بات چل رہی ہوتی ہے. تو آ جا، تیرے سارے اوپر کے اکابر آ جا، میں اکیلا کھڑا ہوں، کوئی میرے سے کوئی بحث مناظرہ کر کے دیکھ. یہ کوئی انداز ہے دعوت دینے کا؟ ہم اہل حق ہو کر بھی اگر اسی طرح دعوت دیں گے جیسے اہل باطل دے رہے ہیں تو پھر فرق کیا ہے ان میں اور آپ میں؟ تو فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، بات کرو تو بات نرمی سے کرو. ٹھیک ہے.
کیا پتہ سن لے، کیا پتہ مان لے. تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کیا ہے، لیکن ٹینشن نہیں لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ڈر ہے کہ کہیں آپ ان کے ٹینشن لے لے کر کہ وہ مان اللہ یکون مومنین، وہ ایمان نہیں لا رہے، ایمان نہیں لا رہے، اپنے آپ کو باخر نفس کا، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. تو یہ ٹینشن نہ لیں، ڈپریشن میں نہیں جائیں. یعنی کتنا بیلنس بات ہو رہی ہے نا. دعوت دینا ہے، پوری دینا ہے. اگر نہیں دی تو آپ نے دعوت نہیں پہنچائی. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ساری بات قرآن سے بتا رہا ہوں تو نہیں دی. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کے اوپر صرف جو ہے کیا ہے، پہنچانا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اور ایک جگہ آتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ پہ پہنچانا ذمہ داری ہے، ہم پہ حساب لینا ذمہ داری ہے. آپ پہنچا دیں، حساب میں لے لوں، ہم لے لیں گے. ایک جگہ یہ بھی ہے. ہاں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو آپ کیا کریں کہ پہنچا دیں بس. ٹھیک ہے. پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور پہنچانے کے بعد اتنی ٹینشن بھی نہیں لینی ہے نا. وہی والی بات ہے نا، درمیانی امت بنایا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. درمیانی امت بھی، اور درمیانی ایک اعتدال کی اور سیدھی سی راہ اختیار کرو. نہ پہنچانے میں کمی کرو، کہ تبلیغ میں کمی کرو گے تو پھر تو ذمہ داری پوری نہیں کی. نہ اتنی ٹینشن لو کہ یار مان نہیں رہے، یار مان نہیں رہے، کب مانیں گے کب مانیں گے. اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی مت ڈالو. بس سیدھا سادہ پہنچاؤ، اور پہنچانے کے آداب اور لحاظ، سارے طریقوں کا، اسلوب کا لحاظ رکھو. پہنچاؤ بس. اس کے بعد بس تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں جو قرآن پہنچانے کا، حدیث پہنچانے کا جو ہمارے پر ایک کام اللہ نے دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے. بھائی مولویوں کا کام بھی ہے، اور جو غیر مولوی ہیں ان کا بھی کام ہے. مسجد کے صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے کر سب کو بلائے. اس کا ایک طریقہ تو خیر تبلیغی جماعت کا، وہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن صرف وہ ایک طریقہ نہیں ہے. اس کے کتابیں لکھنا ہے، کتابیں لکھ کے پہنچائیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے لیے محنت کرتا ہے تو ہم اس کو لنہدینہم، یقیناً ضرور ضرور اس کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. سبلنا، ہمارے راستے. تو راستہ نہیں فرمایا، لنہدینہم سبیلنا نہیں فرمایا کہ ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیں گے، بلکہ سبلنا. پتہ نہیں کتنے راستے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے راستے ہیں اللہ کے، ایک راستہ نہیں ہے. تو تبلیغ کرو، مختلف انداز ہے، سارے اندازوں سے کرو. کچھ لکھ کے کر لو، کچھ تقریر سے کر لو، کچھ تحریر سے کر لو، کچھ بیان سے کر لو، کچھ کورس سے کر لو. کوئی جیسے ہم یہ دورہ کر رہے ہیں تو اس سے پہنچا دو، یا جو ہے وہ تبلیغ میں جا کے کر لو. استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے 1 منٹ سے. مجھے لگ رہا ہے نیٹ کا ایشو ہو گیا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، سمجھایا گیا، سب کو قبول فرما. کہیں کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما. ہمیں قرآن والا بنا، علم والا بنا، حدیث والا بنا، سیرت والا بنا، سنت والا بنا. ہمیں دیکھ کر پتہ چلے کہ ہم حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو اللہ والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. تو ہمیں دیکھ کے بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی ان کا بھی کچھ تعلق ہے، یعنی ہمیں بھی دیکھ کے اللہ کی یاد آیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ اپنا بنا لیں. ہمارے
ہمیں ایسا بنا لے کہ آپ کو پسند آ جائے. ہمیں جو تمام خیر اللہ کے آپ کے نبی نے مانگی وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما. آپ کو جن تمام شرور سے آپ ہمیں پناہ عطا فرما جو آپ کے علم میں ہے، اور جو آپ کے علم میں تمام خیر ہیں وہ ساری ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. آمین بحرمت سید المرسلین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ چند ایک کورسز میں نے سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا رمضان میں. ان میں جو 2-3 کورس ہیں وہ تو رمضان ہی میں مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے علوم القرآن، علوم الحدیث اور تجوید، یہ 3 کورس رمضان میں مکمل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ 2 کورس ہیں، ایک ہے سیرت کا، وہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہے گا، یا ہو سکتا ہے رمضان ہی کے آخر میں شروع کریں اور پھر آخر تک وہ چلتا رہے گا سیرت، وہ تو بڑا ہم سمجھیں گے اس کو. اور ایک ہے کورس تجوید کا. ٹھیک ہے، تجوید کہہ رہا ہوں، حدیث کا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو حدیث ہماری ایک کلاس تو ہوتی ہے، اس میں ہم حدیث پڑھتے ہیں، لیکن وہ پبلک عام کلاس نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ نہیں ہیں، چند 1-2-3 ہیں طالبات، 3 طالبات ہیں اس میں، تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں الگ. تو یہ میرا ارادہ ہے 5 کورسز کرانے کا. اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ پیر یا منگل کے دن ایک رمضان کے لیے ایک 2 گھنٹے کی تقریباً ورک شاپ کرانے کا ارادہ ہے، جس میں رمضان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بھی ہوں گی، اور رمضان کو کیسے بہتر بنائیں، ساری بہت اچھی سی اس کے اندر چیزیں ہوں گی. اور جو آج تک میں نے سمجھا ہے، بلکہ آج تک کیا جس وقت کورس کراؤں گا اس وقت تک بھی اور بھی بہت کچھ چیزیں میں دیکھ لوں گا، سمجھ لوں گا. تو اس وقت تک جو بھی چیزیں میں نے سمجھی ہوں گی رمضان کے حوالے سے، کس طریقے سے رمضان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہ چیزیں میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. کچھ ضروری مسائل جو صبح کے وقت ہم جو کھانا وانا کھاتے ہیں اس سے متعلق ہیں، افطاری سے متعلق ہیں، اور زکوٰۃ سے متعلق ہیں. بعض ایک چیز بتا دوں بہت اہم ہے، آپ لوگ کے لیے تھوڑی اجنبی بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے لیے ایک میکینزم یا سسٹم بنانا چاہیے کس طرح دیں کہ زکوٰۃ ادا ہو. اور عام طور پہ، عام طور تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت پاسبل ہے، بہت ممکن ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ بھی وجہ کیا ہے، پورا ایک سسٹم ہے، وہ سارا ہل ہے، وہ سارا الٹا ہو گیا ہے ہماری ایک غلطی کی وجہ سے، اور ہم سب رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہوتی ہے، اللہ عالم. تو اس طرح اور بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں عام طور پہ پتہ نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوں گی، لیکن پھر بھی تو اس طرح رمضان کے لیے بھی ایک انشاءاللہ ارادہ ہے. تو وہ جو آپ کی ورک بس یہ شاپ ہوگی رمضان کے حوالے سے، وہ ہم اپنے ریلیٹیوز کو اس کا لنک بھیج سکتے ہیں اس دن کہ وہ بھی جوائن کر لیں؟ ہاں بالکل، اچھا، اس کی ایک پوسٹ، اس کا ایک پوسٹ بنے گی، وہ گروپ یہاں پہ بھی شیئر ہو جائے گی، جو طبیعیہ علوم کا جو میری کمیونٹی ہے اس میں بھی شیئر ہو جائے گی. تو وہ آپ لوگ اس کو اس پوسٹ کو آگے چلا لیں، تو جو لوگ رجسٹر کرتے رہیں گے اس میں آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی کورسز ہیں ان سب کی ہم فیس رکھیں گے، لیکن بہت ہی کم رکھیں گے. اس میں مشورہ کروں گا میں، میرا یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کم سے کم رکھو. مجھے سننے کو ہی ملتی ہے کہ آپ بہت کم رکھ رہے ہیں، جو بھی میں مشورہ کر رہا تھا اس میں ہوتا ہے کہ بھائی فیسز بہت کم ہے، مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑھاؤں تو، لیکن میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کم کرو، کم کرو، لوگ زیادہ آ جائیں، فیس کم ہو جائے، لوگ زیادہ آ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں بھی دے پا رہا تو نہ دے. اب جیسے یہی ہمارا دورہ قرآن کورس ہے تو فیس والا، لیکن اس میں بہت کم لوگوں کی فیسز آتی ہیں، بہت ہی مطلب آدھے سے بھی سمجھ لو. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو نہیں دے سکتا نہ دے، لیکن جو دے سکتا ہے وہ دے، جو نہیں، بلکہ بعض اللہ کی نیک بندیاں، اس میں نام نہیں لے رہا، شاید ان کو پسند نہ آئے، وہ انہوں نے اپنی اللہ کے لیے نیکی کی ہے. تو بعض ایسی نیک بندیاں جنہوں نے 2-3 کی اپنی طرف سے فیس دے دی، 3-4 کی، کہ میری طرف سے 4 لوگوں کی آپ کر لیں، کیونکہ اچھے خاصے لوگ ہیں، نہیں فیس نہیں آ رہی، تو سسٹم بھی چلانا ہے، چیزیں بھی چلانی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دے سکتا ہے وہ دے پوری، جو نہیں دے، جو زیادہ دے سکتا ہے وہ زیادہ دے، جو کم دے سکتا ہے کم دے، جو 1 روپیہ دے سکتا ہے 1 روپیہ دے، اور کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا نہ دے، لیکن آ جائے. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ وہ پوسٹ آ جائیں گی تو شیئر ہو جائے گا، اور پول استاد بھی جی، آ جو جائے آپ نے کورسز بتائے یہ بہت زیادہ نہیں ہے رمضان کے حوالے سے؟ مطلب رمضان میں جیسے ہوتا ہے تھوڑا ٹائم تلاوت بھی کرتا ہے انسان، جی دل کر رہا ہے کہ سارے کورسز اٹینڈ کریں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سب پھر نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. گا، سب نہ کریں. اگر ان کی دیکھیں، تعداد کچھ کم کر دیں اور کچھ پھر آپ اس میں رکھ لیں آگے جو نیکسٹ منتھ آئے گا شوال میں. اصل میں 3 کورسز ہیں رمضان میں جو ہوں گے نا، وہ 3 کورسز ہیں. ایک ہی علوم القرآن، وہ آپ لوگوں میں سے جو مجھ سے تفسیر ڈیپلی پڑھ رہے ہیں اس میں تو اچھا خاصا وہ لوگ کر چکے ہیں، ان کو علوم القرآن کورس الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری اس تفسیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا جو ڈیپلی تفسیر میں پڑھا رہا ہوں.
ایک ہے اصول حدیث، وہ 10 صفحے کی کتاب ہے، اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور ایک ہے تجوید، 29 حروف تو سیکھنا ہے، اور کیا سیکھنا ہے، 29 دن میں 29 حروف سیکھ لیں، اور ختم ہو گئی فقہ بات. بھی ہوگی نا شاید. ہاں سیرت اور حدیث اور فقہ یہ سب رمضان کے بعد ہے، کیونکہ یہ لمبے بڑے ہیں نا کورسز، یہ تو صحیح. چلتے رہیں گے، ہو سکتا ہے 10 مہینے تک چلیں، ہو سکتا ہے 4-6 مہینے، ہمیں نہیں، مجھے نہیں پتا سیرت کب تک چلتی ہے. تو اور وہ ڈیلی بھی نہیں ہوں گی، کورسز کی جو کلاسز ہیں وہ ڈیلی بھی نہیں ہوں گی، ہفتے میں ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، ہو سکتا ہے 2 دن، ہو سکتا ہے 3 دن، ہو سکتا ہے 4 دن ہو سکتا ہے 1 دن ہو، 1 دن تو شاید کم ہو جائے گا، لیکن یہ 1 2 3 4 ایک دن ہی دن ہوتا کا ہے، جو 5 دن نہیں ہوگا، مشکل ہے 5 دن. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سوال میں پول ڈال دوں گا، تو اس میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اور کچھ نہ کچھ اپنا رسپانس دے دیجیے گا، تاکہ اس کے حوالے سے پھر میں ڈیسائیڈ کر لوں ٹائم وغیرہ کیا رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دعا کی درخواست ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.